الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا ان کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب تورات کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی جزا، اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا ہے آخرت کے بدلے میں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو لہذا نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ پچھلی دو آیات میں بھی یہ تقریباً 11 آیات ہیں جن میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف جو کیا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں تو تم اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو، اس لیے کہ تورات کے اندر ہم نے تمہیں بہت سے احکامات دیے تھے، تم نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، لہذا یہ کیسا ایمان ہے کہ تم عمل نہیں کر رہے اس پر۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے 3 اور وعدے کیے تھے۔ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اپنے ہم مذہب کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ دوسرا یہ تھا کہ تم نے اپنے ہم مذہب کو جلا وطن بھی نہیں کرنا، اس کو اس کے گھر سے، اس کے گاؤں سے، اس کے وطن سے نہیں نکالنا۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ تمہارا ہم مذہب اگر قیدی ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر تم نے قید سے چھڑا لینا ہے۔ تو لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، 2 پر عمل نہیں کیا، 1 پر عمل کیا، اور آپس میں لڑائیاں بھی لڑی، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، یہودیوں نے یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو جلا وطن بھی کیا، لیکن قیدی ہو جاتا تھا اس کو چھڑا لیتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہودیوں کی بھی تاریخ کے اعتبار سے 2 ریاستیں بن گئی تھیں،
ایک یہودیہ کہلاتی تھی اور دوسری جو ہے اسرائیل کہلاتی تھی، اور ان کی پھر آپس میں جنگیں ہوتی تھیں۔ جب آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، حالانکہ تورات میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر یہود کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ تھا اور دوسرا بنو نذیر تھا۔ یہ دو قبیلے تھے یہودیوں کے بڑے قبیلے، اور اسی طرح دو مقامی جو باشندے تھے مدینہ کے، جو بعد میں انصار مدینہ بنے، شروع میں مشرک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے، تو ان کے دو قبیلے تھے، ایک اوس تھا دوسرا خزرج تھا۔ تو اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی، لیکن یہودیوں کے جو قبیلے تھے وہ اوس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا بنو قریظہ کا، ان کی دوستی آپس میں تھی، اوس کے ساتھ بنو قریظہ کی دوستی تھی اور بنو نذیر کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی۔ تو جب یہ مشرک قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو ان کی دوستی میں یہ یہودی قبیلے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور پھر یہودی آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے اپنے دوستوں کی وجہ سے، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور آپس میں خون ریزی بھی کرتے تھے اور جلا وطن بھی کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی قید ہو جائے، بنو نذیر کا کوئی بندہ قید ہو گیا، اس کو اوس والوں نے قید کر لیا، تو فدیہ دے کر جو بنو نذیر تھا وہ بھی اپنے ہم مذہب یہودی کا فدیہ دے کر اس سے چھڑا لیتے تھے، اور جب پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ یہ تورات میں اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ تو جس تورات میں اللہ فرما رہے ہیں یہ حکم تھا کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، اسی تورات میں یہ حکم بھی تھا کہ آپس میں قتل نہیں کرنا اور جلا وطن بھی نہیں کرنا، لیکن وہ تم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ جو آسان لگے اس پر عمل کر لیا، جو مشکل لگ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ تم پر حرام تھا، ان کو جلا وطن کرنا بھی حرام تھا، قتل بھی حرام تھا، لیکن تم نے وہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو آدمی بھی ایسا کرے گا، جو کتاب اللہ کے کچھ حصے پر تو عمل کرے اور کچھ حصے کو چھوڑ دے، آسان عمل کر رہا ہے، مشکل ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ جو بھی ایسا کرے گا، کتاب اللہ کے کچھ حصے پر تو عمل کر رہا ہے اور کچھ حصے کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ایسوں کی جزا اور بدلہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر پھر سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہ اللہ نے قانون بیان فرما دیا، اور یہ قانون قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، کتاب اللہ کے جو احکام ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، ہم اس کو پر عمل کرتے ہیں، اور جو مشکل لگتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج مسلمان بھی دنیا کے اندر جو رسوا ہے، ذلت کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے، ساری حکومتیں دنیا کی ان کے خلاف ہیں، ہر قانون ان کے خلاف پاس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں یہ، اور نہ تو یعنی اسلامی زندگی ہے پوری طرح اور نہ ہی پوری طرح دوسری زندگی ہے، اس لیے یہ رسوائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ جو یہودی تھے انہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا ہے آخرت کے بدلے میں، آخرت کو چھوڑ دیا، دنیائی نفع کی وجہ سے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ فلا یخفف عنہم العذاب، جو بھی ایسا کرے گا آخرت میں اس سے عذاب کی میں تخفیف نہیں ہوگی، عذاب اس کا بڑھتا چلا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی دنیا کے اندر مدد کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ان کا حال تھا، اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈال دی تھی یہودیوں پر، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے زندگی گزار رہے ہیں، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ جب ایسا کوئی بھی کرے گا تو اس کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا کرے گا، اور آخرت کے اندر سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔